بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں فہیم عباس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں نیوز کیفے میں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں اور آج کے دن کا ایک اچھا سا آغاز بھی کر چکے ہیں۔ آج جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک کی بھی تمام تر فضیلتیں اور برکتیں آپ کو مبارک ہوں۔ جمعہ کے روز عموماً ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہوتے ہیں جو سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل ٹرسٹ کے چیئرمین ہیں اور ملک کے ایک پسند کیے جانے والے نامور اسلامک اسکالر بھی ہیں، جناب حضرت مولانا بشیر فاروق قادری صاحب۔ آپ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم، جمعہ مبارک، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بشیر صاحب، کل آپ کی غیر حاضری رہی، ایک تو ہمیں اس کے بارے میں بھی بتائیے گا، اور ربیع الاول کا مبارک مہینہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اس کی آپ کو بھی بہت زیادہ مبارکباد، اور جتنے ناظرین ہیں ان کو بھی مبارکباد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں ہمارے شیخ جو ہے نا خواجہ محمود الدین سیلانی، ان کا روزہ بہاولپور میں ہے نا، گاؤں میں، تو وہاں گائے بگائے جاتے ہیں۔ اتفاق کی بات دیکھیں، جیسے وہ جہاز میں اتر رہا تھا تو میرا پرس گر گیا۔ اب گئے تھے ایک اللہ کے ولی کی بارگاہ میں، اور پرس گر گیا، تو دل میں یقین تھا کہ یار کرم ہو جائے گا، مل جائے گا۔ تو مغرب کی نماز پڑھی ہم نے، ایک اور بزرگ کے روزے کے پاس، پھر صلاۃ الحاجات پڑھی، اور اس میں اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ یہ ہمارا ملاد، پیسے بھی تھے سب جو تھا۔ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ کے ولیوں کے بعد جانے والا آدمی مایوس نہیں ہوتا۔ وہ کال آ گئی پی آئی کی طرف سے، اچھا کہ آپ کا پرس یہاں ہے۔ ایئر ہوسٹس کے ساتھ جو مرد ہوتے ہیں نا، اس کے پاس اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ تو یہ کہ پیاروں کے پاس جا کر انسان جو ہے نا وہ مایوس نہیں ہوتا، پاتا ہی ہے کچھ۔ یہ تیسرا واقعہ اس طرح کا، میں حضرت کے پاس جاتا ہوں بہت، کیونکہ میری ان سے جو ہے نا خواجہ محمود سیلانی سے جو ہے نا وہ پاگلوں والی محبت ہے۔ اچھا، تو میں ایسے کئی واقعات ہو چکے ہیں، وقت کی اختصار کے ساتھ میں نہیں بتا سکتا، کئی موقع ملے گا تو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ صحیح۔ تو آپ کا جو ویلفیئر کا جو نام ہے یہ بھی انہی کی وجہ سے، اور یہ قیامت تک رہے گا ہمارا ویلفیئر، یعنی اللہ کے جو اولیاء ہیں وہ قیامت تک رہیں گے نا ان کا نام۔ بے شک۔ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کراچی والے 1300 سال گزر گئے، داتا صاحب کو جو ہے 11 سال گزر گئے، امام حسین کو 14 سال گزر گئے، سبحان اللہ۔ یہ نام کبھی ختم نہیں ہوتے نا۔ بے شک بے شک۔ تو یہ انہی ناموں کی برکت سے جو ہے نا ہم اتنے پھلتے پھولتے ہیں اور پھولتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ماہ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا، سبحان اللہ۔ تو یہ دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ بھی ہے، درود السلام والا مہینہ بھی ہے۔ اچھا، مجھے وہ ہمارے فیصل آباد کے جو ہیں بورڈ کے ممبر فیصل ندیم صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ یار آپ ہم، کیونکہ وہ پورے ڈویژن کے جو ہے پرائیویٹ کالجز کے ہیڈ ہیں، تو انہوں نے کہا یار ہم چاہتے ہیں کہ 5 کروڑ درود السلام ہمارے بچے پڑھیں، بچے بچیاں۔ تو میں نے ایک کلپ بنا کے بھیج دیا۔ تو اس میں بتا رہے تھے کہ ہم نے تو جب اس کو رائج کیا اپنے 200 کالجز میں، اب گورنمنٹ نے اس کو رائج کر دیا وہاں کے لیے۔ تو ماشاءاللہ فیصل ندیم صاحب آپ کو مبارک ہو، آپ نے مجھے مشورہ دیا، اور 5 کروڑ درود السلام بچے بچیاں پڑھیں گے تو ان کی روحانی طاقت کتنی فل بلند ہوگی، بے شک، اور ان کے ماں باپ کے لیے دل میں بھی ان کی بہت پیدا ہوگی، اور بے قراری ختم ہوگی۔ تو یہ درود السلام کا مہینہ ہے، اس میں اضافہ کریں۔ اور یہ اخبار پڑھ کے کبھی کبھی تو غم بڑھ جاتا ہے، کبھی خوشی بھی آ جاتی ہے۔ یہ جو ہمارے ڈار صاحب ہے نا، میں ان کو پیغام دوں گا، جناب آپ نے کہا تھا کہ جب میں آؤں گا نا خزانہ کے وزیر بن کر تو 170 روپے کا ڈالر ہو جائے گا۔ تو سر یہ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، ایسا مت انہیں دیجیے گا کہ آپ وعدہ خلافی کریں، ہمیں 170 کا ڈالر تو لا کے دیں۔ 170 بھی بہت بڑے ہیں، ہم تو 100 روپے پر کھڑے تھے نا۔ صحیح بات۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کا ماضی کا تجربہ بہت بڑا ہے، اور اب یہ کہ آپ مہربانی کر کے اپنی پارٹی کی عزت بچائیں۔ ہم تو انتظار کریں کہ ہمارا ڈالر 170 روپے ہو جائے، جب 170 کا ڈالر ہو جائے گا تو پیٹرول 100 روپے ہو جائے گا، بالکل ایسا ہے، دودھ بھی 100 روپے کا ہو جائے گا، گوشت بھی 600 روپے کا ہو جائے گا، ہر چیز سے ہو جائے گی، بالکل صحیح ہے، کھانے پینے کا تیل 300 روپے 200 تک پہنچ جائے گا۔ تو جناب اعلیٰ ایک آپ کا ڈالر نہیں گرے گا، آپ ڈالر کو گرائیں۔ اور دیکھیں آپ برا مت لگائیے گا، درمیان میں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا ہمارے ذمہ دار، ان میں بہت کم مخلصین ہیں۔ آپ ہم جیسے لوگوں کے پاس آ کے بیٹھیں، ہم کو بلائیں، میں 10-12 کو لے کر آتا ہوں ان کے پاس، اور ان کو مشورہ دیتا ہوں کہ ہم پاکستان کو بہت ساری صنعتیں جو ہیں منگا کر یہاں اپنی مصنوعات بنائیں گے تو ہمارے اربوں ڈالر جانے کی سے بچے جائیں گے،
اور ہمارے ملینس لوگ، لاکھوں نہیں ملینس لوگوں کو روزگار مل جائے گا، مگر کسی نے سوچا ہی نہیں ہے۔ تو مہربانی کر کے ڈاکٹر صاحب $170 کا بھی کریں، اور اگر آپ کے دل میں پاکستان سے محبت ہے نا تو بشیر جیسے 10-12 مخلصین کو بلاؤ، وہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کے ڈالر جو ہے نا وہ 100 کیا ہمارے برابر سنتے ہیں، افغانستان $88 کا ڈالر ہے بھائی۔ ارے دیکھیں ذرا وہاں $88 کا 88 یار دیکھیں یہ ویسے کتنی شرمندگی ہے۔ اور ایون بنگلہ دیش میں بھی ہم لوگ یہ بس یہ پاتے ہیں اپنی مگر کرے کیا کہ ہائے قسمت میں یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ واہ ایسا ہی ہے۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، انہیں شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں نجمہ بات کر رہی ہوں، نجمہ شاہین میرا نام ہے، ہم استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نجمہ جی، کہاں سے کال کیا آپ نے؟ میں نے لاہور سے۔ لاہور سے کال کیا، ٹھیک ہے، کیا سوال ہے آپ کا، کن کے لیے استخارہ کروانا ہے؟ ہم نا ہمارے پاس پیسہ ہونے کے باوجود بھی ہم چیز نہیں خرید سکتے، مکان ہم نے لینا ہے لیکن لے نہیں رہے، بہت پریشانی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ پیسہ ہونے کے باوجود آپ گھر نہیں خرید پا رہے ہیں؟ گھر نہیں خرید پا رہے، بہت پریشانی بن جاتی، چھوٹی سی چیز بھی خریدنی ہو تو بہت پریشانی بن جاتی۔ اچھا ٹھیک ہے، نجمہ صاحبہ نے رابطہ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنا گھر خریدنا چاہتے ہیں مگر گھر نہیں خرید پا رہے، پیسہ ہونے کے باوجود گھر نہیں خرید پا رہے، اور گھر ہی نہیں کوئی بھی چھوٹی سی چیز بھی خریدنی ہوتی ہے تو وہ خریدنا مشکل ہو جاتی ہے۔ بہن اس میں تو یقیناً آپ 2-4 ہیں، مگر اس کے پیچھے کوئی عملیات یا رکاوٹ یا بندش وغیرہ تو نہیں ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے ڈائریکٹر صاحب جو ہے اس مہینے کا نصاب دکھا دیں ماہ ربیع النور کا۔ پیاری بہن یہ وظیفہ جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آپ کو تکلیف محسوس ہوتی تھی تو یہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، ثواب کی نیت سے پڑھیں، اس سے ہر غم دور ہو جاتا ہے۔ اور ویسے باہر ربیع النور ہے، ویسے تو اس میں تو لوگ لاکھوں میں درود پاک پڑھتے ہیں، کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد ایک تصویر پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پورے دن میں جو ہے 5 تصویر درود شریف کی پڑھیں، اور روزانہ جو ہے وہ پورے مہینے میں 3 روزے رکھیں، اور خاص کر کے آج جمعے کا دن ہے نا، عصر سے مغرب جو ہے کوشش کیجیے گا کہ کوئی کام نہ کرے اگر آپ کی مجبوری نہ ہو تو، اور وہ آپ جو ہے عصر پڑھ کر یا اللہ یا رحمان و یا رحیم کا ورد کریں۔ آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اور جو سن رہے ہیں سب سے کہہ رہا ہوں، ہر ایک یہ عمل کریں، مرد مسجد جا کر نفلی اعتکاف کریں، خواتین گھر میں بیٹھ کر جو ہے یہ کام کریں، اور یا اللہ یا رحمان و یا رحیم پڑھتے رہیں۔ جب غروب آفتاب قریب ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور پھر مانگیں۔ یقین مانیے یہ ولادت آدم علیہ السلام کا وقت ہوتا ہے غروب آفتاب جمعے کے، تو اس وقت الحمدللہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ آپ کی بھی ہر دعا قبول ہوگی اور آپ کی پریشانی جھٹپٹ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا پھر اسلام آباد سے ہمیں ایک خاتون نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کو چنبل کی بیماری ہے، تو اس کا بھی کوئی روحانی علاج بتائیے۔ جی بالکل روحانی علاج تو ہے، بس یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس مشکل کو حل فرمائے۔ ویسے یہ یاد رکھیے گا کہ جو جسم سے کے اوپر یعنی ہماری اسکن پر تکلیف آتی ہے نا، خارش وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں نا بدن کے اندر کی چیزوں کو بچاتی ہیں۔ انسان بعض اوقات بہت تکلیف آ جاتا ہے، خارش کی اور بہت سی قسمیں ہوتی ہیں، تو اس میں انسان تکلیف تو بہت ہوتا ہے، مگر یہ آپ کے اندر کو خراب ہونے سے بچا لیتی ہے، یعنی وہ جو زہر ہے نا باہر آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، آپ بالکل مطمئن ہو جائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وظیفہ ہے یا رؤوف یا رحیم، یا رؤوف یا رحیم، یا رؤوف یا رحیم۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے اور شفقت کرنے والا بھی ہے۔ 313 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، اور ہو سکے تو مجھے آپ خط لکھیں سیلانی مفر بادر آباد کراچی کے پتے پر، میں انشاءاللہ آپ کو علاج بھجوا دوں گا۔ اور اگر کوئی آپ کا بندہ کراچی آتا ہو تو میں ایک پنیر بوٹی آپ کو بھجواؤں گا، یہ خارش کے لیے بہت مؤثر ہے، بہت مؤثر ہے، تو وہ بھی بوٹی ہم تو آپ کو تھوڑی بھجوائیں گے، بعد بھی آپ وہیں سے خرید لیجیے گا، اسلام آباد سے ہر پنساری کی دکان میں ملتی ہے وہ، انشاءاللہ اس سے آپ کی مشکل زندگی بلکہ ختم ہو جائے گی۔
इंशाल्लाह. अच्छा, फिर हमें कराची से आसिफा साहिबा ने रब्ता किया. उन्होंने कहा इनके भाई जिनका नाम है असद, उनके रिश्तों के मसाइल हैं, रिश्ते आते हैं, कोई बात नहीं बनती, फिर उन्होंने घर भी ख़रीदना है अपना, और घर ख़रीदने से मुतल्लिक भी इनकी वही शिकायत है जो हमारे पहले कॉलर की थी. घर देख कर आते हैं मगर कोई बात ही नहीं बन पाती, सौदा ही नहीं बनता इनका. एक तो ये कि आवे ना, कराची में रहते हैं ना, तो कोई घर पसंद आ जाए तो मेरे पास आ जाए, तो मैं आपको इस्तिखारा कर दूंगा, फिर आपका दिल मजबूत हो जाएगा. क्योंकि हदीस पाक में ना मशवरा करने वाला नादिम नहीं होता. इस्तिखारा भी मशवरा है अल्लाह का. हाँ, अल्लाह से मशवरा है. बेशक. तो आप मेरे पास आ जाएं, हम आपको इंशाअल्लाह खड़े खड़े उसी दिन जो है आपको इस्तिखारा कर देंगे. बकिया या मालिकल मुल्क, या मालिकल मुल्क, या मालिकल मुल्क 100 मरतबा नमाज के बाद पढ़ें. अल्लाह ताला आपको बहुत जल्दी ज़ाती घर का मालिक बना देगा. और रिश्ते के लिए जो है ना वो है रात को सोते वक्त वैसे वज़ू करके सोना सुन्नत है, और वज़ू करके सोने वाला आदमी जो है ना पूरी रात महफूज रहता है. ये ज़मानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि वो हर तरह के इंसानी, देखो ना हमारे कई ढकने खुले होते हैं, ये नाक के ढकने खुले हुए हैं ना, कान के ढक्कन खुले हुए हैं, और बाज़ वक़्त वो भी खुल जाता है. तो ये ढक्कन को कोई भी बिच्छू चला जाए, क्योंकि हमारे तो हर घर में वॉशरूम है, सब थोड़ी का वो गाँव में थोड़ी रहते हैं कि हमारे वॉशरूम 2 मील दूर है, तो कोई भी आ जाए. लेकिन ये अल्लाह ताला के नामों की बरकत से, वज़ू की बरकत से बंदे के ये ढक्कन खुले होते हैं मगर कोई घुसता नहीं है इसके अंदर. तो मेरा नहीं कि वज़ू करके सोएं और 41 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के सोएं. इंशाअल्लाह अल्लाह करेगा तो बहुत जल्दी आपका ये रिश्तों वाला मसला हल हो जाएगा इंशाअल्लाह. ठीक हो गया. मुल्तान से हमें रज़िया साहिबा ने रब्ता किया. उन्होंने अपनी बेटी का नाम बताया और एक लड़का जिनका रिश्ता आया हुआ है इनकी बेटी के लिए. तो इन्होंने कहा है कि इस्तिखारा करके बताइए कि क्या इस्तिखारे में इन दोनों के रिश्ते की इजाज़त आ रही है. जी, इशारा तो ना कहा है. अच्छा, इजाज़त नहीं आ रही. ठीक. और अगर ख़ुद से अपनी तसल्ली करना चाहते हो तो उस इस्तिखारा करने का तरीका तो सुन्नत भी है ना, तो अच्छी बात है ना. तो वो आप मुझसे मंगा लें, आसान तरीका जो 6 रकत वाला है. ठीक है. तो वो इंशाअल्लाह फ़ौरन भिजवा देंगे आपको 6 रकत वाला, तो खुद भी कर लें, तो सुन्नत अदा हो जाएगी. बिल्कुल ठीक. अच्छा, फिर मिसेस रिजवान हैं इस्लामाबाद से. इनके ससुर हैं हनीफ साहब. हनीफ साहब जो हैं वो अक्सर बीमार रहते हैं, उनके लिए इन्होंने कुछ रहनुमाई. हनीफ साहब के साथ कैसे कोई मसला तो नहीं है, बस अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला को शिफा अता फरमाए. या सलामो या सलामो या सलाम, अल्लाह का नाम सलाम है, सलामती देने वाली ज़ात है. 111 मरतबा पढ़कर हर नमाज के बाद 2-3 घूंट पानी पे दम करके पानी पी लें. अव्वल आखिर 3 बार दुरूशी पढ़ें, कोई ऐसी बात नहीं. ठीक. इस्लामाबाद से हमें शाहिदा साहिबा ने रब्ता किया है. उन्होंने कहा कि उनको दिल और ब्लड प्रेशर के मसाइल, रूहानी इलाज बताइए, कोई वजीफ़ा बताइए. देखें, ब्लड प्रेशर के लिए जो है ना, लो हो या हाई हो, बस आप एक विर्द बहुत कसरत से करें सवाब की नीयत से. या हन्नान हो या मन्नान, या हन्नान हो या, आते जाते उठते बैठते वज़ू बेवज़ू आप किचन में पढ़ते रहें, बिस्तर पर हैं, मसले पर हैं, लेटी हुई हैं, पढ़ें या हन्नान हो या मन्नान. इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर की से आपकी जान छूट जाएगी. बाकी आपने कहा दिल की बात की है, तो या कवी हो या कादिर हो 111 मरतबा हर नमाज के बाद पढ़ें. 2-3 घूंट पे पानी पर घूंट पानी पे दम करके पानी पिए. और चाहे तो मुझे ख़त लिख दे सैलानी वेलफेयर बादराबाद कराची के पते पर, तो मैं आपको दिल की परेशानी के लिए भी इलाज भिजवा दूँगा. बिल्कुल सही. अच्छा, आप क्योंकि रूहानी इलाज और बता रहे तिब नबी के हवाले से भी माशाल्लाह आप गाइड करते हैं, तो दिल के अमराज में अजवा खजूर के बारे में क्या हकीकत है? देखिए, ये हमारे प्यारे आका ने इस खजूर से बड़ा प्यार किया है और फरमाया जिसने 7 दाने सुबह इसके खा लिए उसको उस दिन जादू नहीं होगा. अच्छा. तो अलबत्ता इस ज़माने के अतिबा कहते हैं कि अजवा और अजवा की गुटली को अजवा खजूर तो ज़रा जिससे सरकार ने प्यार किया है वो चीज़ तो काबिल सेहत हो ही गई ना. जैसे लौकी से सरकार ने प्यार किया है, कलौंजी से प्यार किया है, मेथी दाने से प्यार किया है, तो ये सब चीज़ें इंतहाई फैज़याब है. अब आज के ज़माने के लोगों ने अगर ये किया है तो अच्छी बात है, क्यों नहीं इससे इस्तेमाल कहते हैं ना कि इसकी गुठली को जो है ना पीस के ना पाउडर बना के वो भी साथ. हाँ, तो फ़ायदा तो देगा. ठीक, यकीन. अच्छा जी, फिर हमें रूही साहिबा ने कराची से रब्ता किया. उन्होंने कहा 4 साल हो गए इनकी शादी को और अल्लाह ताला ने इनको अभी तक औलाद की नेमत से नहीं नवाजा. देखें, रुकावट तो नहीं है बेटा, लेकिन आप अपने शौहर को भेज दें. आप तो कराची में रहते हैं, मैं आपको 7 खजूरें भी दूंगा और पूरा इलाज दे दूंगा.
طریقہ اس کا کھجوروں کا یہ ہوگا کہ آپ کو 7 روزے رکھنے ہوں گے، اور 7 روزے جو ہے رکھ کر ہر روزے کو افطار کے وقت جو ہے آپ اللہ سے دعا بھی کریں گی، اور جب قریب ہوگا افطار وقت تو آپ جو ہے وہ یا مصور ہو یا مصور ہو یا مصور پڑھ کر اس کھجور پر دم کریں گی، الحمدللہ اس سے پھر روزہ افطار کریں گی۔ میری دونوں بہو کے گھر میں خوشی اسی سے آئی ماشاءاللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پنڈی سے ساجدہ صاحبہ نے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم میاں بیوی دونوں بیمار رہتے ہیں، گھر میں بھی بڑی پریشانی ہے، رہنمائی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں وجہ کچھ بھی نہیں ہے، بس آپ دونوں میاں بیوی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے امید رکھیں کہ سب اچھا ہو جائے گا، پریشانی دور۔ یا غفور ہو یا رحیم ہو، اس کا ورد کریں بغیر گنتی کے۔ جب بھی آپ گھر میں ہیں، باہر ہیں، گاڑی میں، پیدل ہیں، فیکٹری پر ہیں، دکان پر ہیں، خواتین گھر میں کھانا پکا رہی ہیں، یا غفور ہو یا رحیم ہو یا غفور ہو یا رحیم، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ بھی معاف کرے گا اور ہم پر رحم فرمائے۔ غفور پڑھنے سے یا غفور پڑھنے سے انسان گناہ معاف ہوتے ہیں، کیونکہ معاف مغفرت کرنے والا ہے۔ لاہور سے سوریا صاحبہ کا رابطہ، انہوں نے ہم سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا ان کا نواسہ ہے زایان، اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے، تو انہیں کیا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں زایان کی امی کو کہوں گا کہ وہ جب صبح فجر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوتی ہے فجر سے پہلے، تو وہ بچہ ہے نا، تو اس کے پاس جائے 70 وردہ پڑھے، اس کے پاس جا کر یا فتح ہو یا فتح ہو یا فتح یا فتح ہو یا فتح ہو، یا پھر اس کے بعد جا کر اس کا سینہ تھوڑا بٹن کھول کے اس کے سینے میں پھونک ماریں، یا بغیر پہلے بٹن لگے ہو پھونک ماریں، تو انشاءاللہ جو ہے اس کا سینہ کھلے گا اور اس کا دھیان پڑھائی میں دل لگے گا انشاءاللہ۔ ابھی کچھ ہمارے پاس بشیر صاحب، ابھی انہوں نے میرے کان میں یہ خبر سنائی کہ آخری 3 منٹ رہ گئے ہمارے پاس اور 2 سوالات بھی ہیں، تو جلدی سے سوالات شامل کرتے ہیں۔ مزمل صاحب نے کراچی سے رابطہ کیا، یہ اپنے دوست کے ساتھ چپل ہوتی ہے نا، چپلوں کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ شراکت داری میں کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہا استخارہ کر کے بتائیں کہ اجازت آ رہی ہے؟ بالکل اجازت تو آ رہی ہے۔ شراکت داری میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ شرعی مسائل ہوتے ہیں جس میں بندے سود پر بھی چلا جاتا ہے، تو میں چاہوں گا کہ بیٹا آپ جو کام کر رہے ہو نا، ہم نے اجازت دے دی، لیکن اگر آپ کسی مفتی کے پاس چلے جائیں یا سیلانی آ جائیں، تو ہمارے فرسٹ فلور پر مفتی کرام بیٹھتے ہیں، کئی مفتی بیٹھتے ہیں، وہ سارے مسائل کی بات یہ پوچھ لیجیے گا۔ بالکل صحیح ہے۔ اور آخری سوال آج کا مسز ساجد صاحبہ اسلام آباد سے، انہوں نے کہا کہ شوہر کی ترقی کے لیے وظیفہ چاہتی ہیں، انہیں کیا پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں ایک تو یہ جو ہم نے ساجدہ بہن آپ کو جو دیا ہے ہم نے وظیفہ اس مہینے کا، ہم آپ کو اس کی بھی دکھا رہے ہوں گے، ایک تو اس وظیفے کو کر لیجئے گا کہ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ تو اپنی رحمت سے ہماری مدد فرما۔ تو جب بندہ اللہ سے مدد مانگے گا تو اللہ مدد کو کرے گا اور رحمت کے ساتھ مدد کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اور دوسرا ہے کہ 5 تسبیح درود شریف کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ویسے تو جمعے کے دن فرمایا کہ جس نے 100 درود پاک پڑھا اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 100 اجر پوری فرما دیتا ہے انشاءاللہ۔ اور تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ بہن عصر سے لے کے مغرب تک یا اللہ و یا رحمان و یا رحیم کا ورد آپ بھی کریں، گھر والوں کو بھی کہیں، شوہر کو بھی کہیں، اللہ کرے گا تو اس کے بعد جب غروب آفتاب دعا مانگیں گے تو ہر دعا انشاءاللہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ بشیر صاحب، آپ تشریف لائے، اور میں چاہوں گا کہ دعا کے ساتھ جو ہے نا ہمیں رخصت کریں۔ دوستو پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا، آئیے سب مل کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اور دعا کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بطفیل رحمت للعالمین بطفیل امت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، پوری امت کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے حال پر رحم فرما دے، سیلاب کی متاثرین کی مدد فرما دے، اور ہم سے ہر طرح کی تکلیفیں دور فرما دور فرما دور فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔